بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام سلیقے سے جینا سکھایا نبی نے، مکمل کرنا بتایا نبی نے، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں آنگن میں پھول کھلے، لڑکا پیدا ہو یا لڑکی کی پیدائش ہو، وہ والدین کے اوپر تین بنیادی حقوق عائد ہوتے ہیں۔ بنیادی حقوق، یہ بہت اہم لفظ ہے اور بہت گہرا لفظ ہے، اس کے اندر بہت مفہوم اور معنی پایا جاتا ہے۔ پہلا بنیادی حق یہ ہے کہ اپنے آنگن میں کھلنے والے پھول کا اچھا نام رکھے، اور ہم لوگ چونکہ مسلمان ہیں تو اچھا نام
زندہ کروا رہا ہے۔ نکاح کے حوالے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عالم النکاح، رشتہ طے ہو جائے، نکاح کا اعلان ہونا چاہیے۔ تو اب کیا ہے، آج وہ بھی اعلان کا ایک اہم ذریعہ ہے، مضبوط ذریعہ ہے۔ سارے رشتہ داروں کو، گاؤں والے کو، دوست احباب کو یہ معلوم ہے کہ آج ان کی شادی خانہ آبادی، اور آگے ارشاد فرمایا وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اپنا نکاح مسجدوں میں خانہ خدا میں کیا کرو۔ اور آج یہ سنت ہم لوگوں سے بالکل 100% چھوٹ چکی ہے، ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں، چھوڑ ہی نہیں چکے ہیں۔ آج کل کا مسلمان مسجد میں نکاح کو معیوب سمجھتا ہے۔ آپ کہیے کہ بھائی مسجد کے اندر نکاح کا ہونا یہ نبی کی سنت ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی کا ارشاد ہے، تو مرکی والا بھی کہے گا ارے ہم نے لاکھ روپے کا یہ کیا ہے، ٹینٹ اور ہاتھ سجایا ہے، اس کی رونق تو نکاح سے۔ اور دلہا کوئی مسجد آنے کے لیے تیار نہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے نا، مسجد میں کس جائیں گے، ایک وقت کی نماز نہیں ہوتی، سمجھی صاحب میں نہیں جائیں گے۔ اور گاؤں کا 95% جو مسلمان ہے اس کو بھی ڈر لگتا ہے، بھائی نمازیں کتنے ہوتے ہیں، 5%، 4%، 10%۔ اور جو باراتی آئے ہوئے اس میں بھی 98% بے نمازی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کیسے مسجد میں ہو، اور یہ سارے لوگ مسجد میں آنے کے لیے کیسے اور آمادہ اور تیار ہوں گے، خدا پاک کی قسم وہ تیار ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ حافظ کریم اللہ صاحب ڈبل مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اپنے نکاح کے لیے انہوں نے نماز ظہر کا انتخاب کیا، مسجد کا انتخاب کیا، اور ایک نہیں بات، آپ لوگوں نے کتنے نکاحوں کے اندر شرکت کی ہو، اور بعض نکاح مساجد میں بھی ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ دلہا بابو نے اقامت کہی ہو، تکبیر کہی ہو، آپ کہیں دیکھیں، کہیں سنیں، نوشہ بابو اقامت کہے، تکبیر کہے، اس کو معمولی نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اور ان کے ذریعے آج آپ کی مسجد کی مہار کے اندر نبی کی ایک سنت زندہ ہو رہی ہے، اور نبی نے قیامت تک آنے والی امت کو یہ بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے کہ من احیا سنتی عند فساد امتی، کہ جو کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس وقت جب میری سنت کا خاتمہ ہو رہا ہوگا۔ میدان جہاد میں سر قلم کروانا کوئی آسان کام نہیں کیا، اللہ خدا نے شہادت کی نعمت سے سرفراز ہونا کوئی آسان کام نہیں کیا، اور کوئی معمولی دولت نہیں کیا۔ ہم مسلمانوں کو کیا پتہ جو نماز نہیں پڑھتے، یہ تو حضرت حمزہ سید الشہداء سے پوچھنا پڑے گا کہ شہادت کتنی عظیم الشان نعمت ہے۔ اب مصعب ابن زبیر شہید سے پوچھنا پڑے گا، اور اسلام کی پہلی خاتون شہیدہ، شاہ راہ شہادت، مشعل شہادت، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنا پڑے گا کہ جام شہادت کرنے میں کتنا لطف ہے، کتنا مزہ ہے، ہم کو آپ نہیں سمجھنا۔ خیر نبی نے کہا فَلَهُ أَجْرُ بِقَتْلِ شَهِيدٍ، ایک سنت زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ میری یہ دعا ہے کہ آج کے دلہا بابو، نوشہ بابو اس حدیث اور اس بشارت کے مستحق ہو، اور اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان نعمت سے ان کے دامن کو مالا مال کرے۔ آمین۔ نکاح کے حوالے سے دو بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نکاح، شادی اور بیاہ ہے
ہمیں سفر کرنا ہے یہ ہماری مرضی ہے، اور ہمیں نکاح اور شادی اور بیاہ کرنا ہے کرانا ہے یہ ہماری مرضی ہے، یعنی شریعت ایک ایک شے کی رہنمائی کرتی ہے۔ شاعر نے کہا کہ سلیقے سے جینا سکھایا نبی نے، ہم لوگ سیکھے تب نا، سیکھتے سلیقے سے جینا سکھایا نبی نے، اور مکمل قرینہ بتایا نبی نے۔ آپ کی زندگی کے ہماری زندگی کے جتنے بھی مسائل جتنے بھی مراحل ہیں، قرآن آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے، بخاری آپ کو راستہ بتانے کے لیے تیار ہے، حدیث پاک کی ساری کتابیں آپ کو روشنی دکھانے کے لیے تیار ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد، حضرت امام مالک اور جتنے بھی فقہاء ہیں، امام ہیں، علماء ہیں، اولیاء کرام ہیں، بزرگان ہیں، بزرگان دین ہیں، یہ آپ کو راستہ بتانے کے لیے تیار ہے اور راستہ بتا کر وہ جا چکے ہیں۔ تو یہ شادی اور بیاہ جو ہے یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے، یہ کوئی رسم اور رواج نہیں ہے، یہ انسان کا بنیادی حق ہے اور نبی کی سنت ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سوائے ایک پیغمبر حضرت یحییٰ کے علاوہ سب شادی شدہ تھے، ہر ایک پیغمبر نے نکاح کیا۔ تو نکاح کا سب سے اہم اور زبردست فائدہ حدیث پاک کی روشنی کے اندر یہ ہے کہ نکاح سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی شادی نہیں ان کا ایمان ابھی آدھا ہے، ایمان ہونے کے بعد ان کا ایمان مکمل ہو جائے گا، اور مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس رشتے اس لباس سے آدمی کی عفت اور آدمی کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے، یعنی عفت، عزت اور پاک دامنی کا نکاح ایک مضبوط اور مستحکم اور بہترین وسیلہ ہو گیا۔ اور دوسرا اہم فائدہ جو خطبہ نکاح میں آپ کو بتایا جائے گا، دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر توازن و تناسل کا
ہنگامہ، اس کا لڑکا کہیں باہر گیا ہوا کب ہوا آیا اس کو معلوم ہوا، وہ بالکل آتش غضب میں ڈوبا ہوا تالاب میں گیا ابا حضور کے پاس، کیا آپ کو نہیں ہے، آپ کو تمیز اور شعور نہیں ہے، کعبہ میں جانے والے ہیں اور عمر کی اس منزل میں آپ نے یہ ناپاک حرکت کیا ہے؟ میں نے ناپاک حرکت کون سے کیا؟ کیا ہوا بیٹا؟ آپ نے میرے کو چھوڑ دیا، طلاق نہ دیا؟ ارے بیٹا طلاق نہیں دیا ہے، وہ جو میری شادی ہوئی تھی اور اس وقت جو وہاں طے ہوا تھا، مسئلہ نہیں معلوم تھا، لوگ دیتے بھی نہیں ہیں، میں نے بھی آج تک نہیں دیا تھا، کسی عالم نے بتایا سمجھایا تو میں نے تمہاری اماں کو وہ مہر کی رقم اس کے حوالے کیا ہے، جس کو کہتے ہیں جہاد، جس کو کہتے ہیں، شریعت نے کہا کہ یہ خاتون ہے، اس کا یہ حق ہے، اور آپ کو تو مسئلہ معلوم نہیں چاہیے، آپ مرد ہیں، بیوی کا آپ نے مہر نہیں دیا تھا تو پتہ ہے لوگوں کو مسئلہ نہیں معلوم، آپ نے جو 1 بیگھا زمین یا 1 لاکھ بیلنس چھوڑ کے پڑا ہے تو پہلے آپ کے کفن کا انتظام ہوگا، اور اس میں سے نمبر 2 کے اوپر اگر کسی آپ نے قرضہ لے رکھا ہے تو اس قرضے کو ادا کیا جائے گا، اور جب قرضے کی فہرست بنائی جائے گی تو اس فہرست میں آپ کی بیوی کا مہر بھی لکھا جائے گا۔ یہ آدمی مرا ہے لیکن بیوی کا مہر اس نے نہیں دیا تھا، لہذا قرضہ میں لکھے 5,000 10,000 جو بھی ہو، اور آپ کے چھوڑے ہوئے مال سے اس بیوہ کو کیا ہے اس کی مہر کی رقم لوٹائی جائے گی، اور اس کے بعد آپ کا چھوڑا ہوا مال یا چھوڑی ہوئی رقم وارثین کے درمیان شریعت کے بتائے ہوئے تفصیلات کے مطابق بانٹے جائیں گے۔ اتنا ہم مسئلہ ہے، اور یہ نہایت سنت کے مطابق، اور مجھے یقین کامل ہے کہ لین دین سے بھی پاک، اور تقریباً بارات کی شکل و صورت سے، اس لیے کہ 20-25 آدمی اگر شادی کے دن آئے تو لڑکی والے میرے خیال سے انتہائی مسرور ہوں گے اور خوش ہوں گے، اور 50 ہو جائے 60 ہو جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو بہت حد تک حافظ کلیم اللہ صاحب مدثر العالی کی شادی سنت کے مطابق ہے،